کربلا میں ایک کے پیچھے ایک اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں کہ ذبح ہو سکے۔ پیاسے ہیں لب، آنکھوں میں نمی باقی ہے، کربل کی زمین پر ابھی کچھ کمی باقی ہے، دریا بھی قریب آ کے تماشا ہی رہا، افسوس کہ بچوں کی پیاس ابھی باقی ہے۔ تم لوگ قوم بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہو، جانتے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے اپنے نبی کے فرزند کا راستہ روکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کی خاموش رات تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور زمین پر ایک ایسا گھر تھا جہاں سے روشنی صرف چراغوں کی نہیں بلکہ ہدایت کی پھوٹتی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جس میں رہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی گھر میں ایک دن ایک خوشخبری آئی۔ یا رسول اللہ، آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی۔ یہ خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ننھے بچے کو گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسو خوشی کے بھی تھے اور شاید آنے والے وقت کی خبر بھی دے رہے تھے۔ کیا حسین نے تم لوگوں پر کوئی ظلم کیا ہے یا تم میں سے کسی کا حق چھینا ہے؟ تم میں سے کسی کا خون ان کے سر پر ہے جو ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تنہا ہے حسین اور زمانہ ہے مخالف، تنہا ہے حسین اور زمانہ ہے مخالف، ہر سمت ہے تلوار کا سایہ ہے مخالف، پھر بھی نہ جھکا سر نہ رکا حق کا یہ پرچم، پھر بھی نہ جھکا سر نہ رکا حق کا یہ پرچم، یہ حوصلہ تاریخ کا روشن ہے ہمیشہ۔ مشق لیے عباس چلے پیاس بجھانے، دریا بھی رویا ان کو قریب آتے دیکھ کے، بازو تو کٹ گئے مگر ہمت نہ کٹی، عباس کھڑے رہے وفا نبھاتے دیکھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حسین ہوگا۔ یہ تھے حضرت امام حسین۔ بچپن کی خوشبو، چھوٹا حسین کبھی نانا کے کندھوں پر، کبھی مسجد میں، کبھی کھیلتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور حسین آ کر پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ انتظار کرتے ہیں، سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد پوچھا گیا تو فرمایا میرا نواسا سوار تھا، میں اسے گرانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ محبت صرف محبت نہیں تھی، یہ امت کو پیغام تھا کہ بچوں کے ساتھ کیسا پیش آیا جائے۔ اہل بیت کا نورانی گھرانہ، یہ وہ گھر تھا جہاں حضرت علی کی شجاعت، حضرت فاطمہ کی پاکیزگی، حضرت حسن کا حلم اور حضرت حسین کا صبر سب ایک ساتھ موجود تھے۔ یہ گھر صرف ایک خاندان نہیں بلکہ اسلام کا دل تھا۔ یوں کہا جائے کہ ٹوٹل اسلام تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ وقت بدلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، مدینہ بدل جاتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، پھر وقت گزرتا ہے، خلافت کے ادوار آتے ہیں، آخر کار حکومت حضرت معاویہ کے پاس آتی ہے۔ پھر ایک دن تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے، یزید کا دور آتا ہے۔ جب یزید بن معاویہ اقتدار میں آتا ہے، وہ پیغام بھیجتا ہے حسین میری بیعت کرو، مدینہ کی فضا تھم جاتی ہے۔ حضرت امام حسین جواب دیتے ہیں مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ صرف انکار کا نہیں تھا، یہ ایک انقلاب تھا۔ مدینہ سے رخصتی، رات کا وقت، امام حسین نانا کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت بدل گئی ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، اور پھر مدینہ کو الوداع کہتے ہیں۔ مکہ میں قیام، مکہ میں لوگ جمع ہونے لگے، خبر پھیلتی ہے حسین آ گئے ہیں، ادھر کوفہ سے خطوط آنے لگتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے۔ مسلم بن عقیل کا سفر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وفادار کزن حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں۔ شروع میں لوگ ساتھ دیتے ہیں، پھر خوف آتا ہے، پھر سب چھوڑ جاتے ہیں۔ مسلم تنہا رہ جاتا ہے اور شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کربلا کا سفر، امام حسین سفر جاری رکھتے ہیں، راستے میں خبر ملتی ہے مسلم شہید ہو گئے، ساتھی کہتے ہیں واپس چلیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق کا راستہ نہیں چھوڑا جاتا۔ کربلا کا میدان، گرم ریت، تپتا ہوا سورج، اور ایک طرف حق دوسری طرف طاقت، پانی بھی بند کر دیا جاتا ہے، خیموں میں بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ حبیب بن مظاہر کی آمد،
کوفہ کی ایک گلی ایک بوڑھا مگر بہادر انسان، یہ ہیں حبیب بن مظاہر۔ جب انہیں خبر ملتی ہے کہ حسین کربلا میں ہے، وہ کہتے ہیں کیا میں زندہ رہوں اور حسین تنہا ہو؟ ایسا ممکن نہیں۔ رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، دشمنوں سے بچتے ہوئے آخر کار کربلا پہنچتے ہیں۔ امام حسین انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ حبیب کہتے ہیں مولا دیر ہو گئی مگر میں حاضر ہوں۔ شب عاشور رات کا وقت، امام حسین چراغ بجھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، مگر کوئی نہیں جاتا۔ حبیب اٹھتے ہیں، مولا اگر 1000 بار بھی قتل کیا جاؤں تب بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یوم عاشور صبح ہوتی ہے، نماز کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے، ایک ایک کر کے سب قربان ہو جاتے ہیں۔ حبیب بن مظاہر میدان میں جاتے ہیں، بہادری سے لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اس دشمنی سے دستبردار نہ ہوئے تو قیامت تک تم لوگوں سے صلح نہ ہو سکے گی، صرف خفت اور خواری تمہارے حد پہ رہ جائے گی اور خدا کی برکتیں اور نعمتیں ہرگز تمہیں نصیب نہ ہوں گی۔ کم سن بچے بند کرو یہ بات و نصیحت، ہٹ گئے ہم۔ کون ہو تم؟ میں وہاب ابن عبداللہ ابن حباب قلبی ہوں۔ آخری لمحات، اب حسین تنہا ہے، ہر طرف لاشیں، ہر طرف خاموشی۔ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یا اللہ میں راضی ہوں، اور پھر تاریخ کا سب سے دردناک لمحہ، امام حسین شہید ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں کربلا خیمے جلائے جاتے ہیں، اہل بیت کو قیدی بنایا جاتا ہے۔ حضرت زینب کھڑی ہوتی ہیں اور دربار میں حق کا اعلان کرتی ہیں۔ اختتام، کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا شروع ہوئی ہے۔ ہر دور میں ایک حسین ہوتا ہے اور ایک یزید۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیسے جدا ہوں تیرے در سے مولا، یہ جان بھی قربان ہے سر سے مولا۔ ہم چھوڑ کے جائیں تو جائیں کہاں ہم، جینا بھی نہیں تیرے بغیر اے مولا۔ ایک طرف تھے چند وفا کے مسافر، ایک طرف تھا لشکر ظلم کا ساحر۔ ریت پہ لکھی جا رہی تھی کہانی، ریت پہ لکھی جا رہی تھی کہانی، حق کا لہو اور باطل کا خنجر۔ گرتے رہے جسم مگر حوصلہ نہ ٹوٹا، ہر وار پہ ایمان کا پرچم نہ جھکا۔ یہ خون نہیں تھا یہ چراغوں کا سفر تھا، جو بجھ کے بھی تاریخ میں روشن ہی رہا۔ چھوٹا سا گلا اور بڑا سا یہ صدمہ، تیر آیا اور ختم ہوا سانس کا رستہ۔ ماں کی گود خالی ہوئی ایک پل میں یہاں، کربل نے دکھایا یہ قیامت کا نظارہ۔ سجدے میں گرا سر تو زمین رو پڑی تھی، سجدے میں گرا سر تو زمین رو پڑی تھی۔ ایک نور تھا جو عرش تک جا پہنچا تھا، قتل ہوا جسم مگر زندہ رہا حق۔ حسین کا نام ہمیشہ جگمگاتا ہی رہا۔ جلتے ہوئے خیموں کی وہ دردناک گھڑیاں، روتے ہوئے بچوں کی بھی ٹوٹی ہوئی صدائیں، قیدی بنے اہل حرم شام کی راہوں میں، تاریخ بھی روتی ہے سب دیکھ کے آج بھی۔ ہر دور میں زندہ ہے یہ پیغام حسینی، ظلمت کے مقابل ہے چراغ حسینی۔ سر کٹ بھی جائے تو کوئی غم نہیں، لیکن جھک جائے نہ حق، یہ ہے مقام حسینی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسینی بنائے اور حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلی آنے والی تاریخی ویڈیو آپ دیکھیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔